الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد برادران اسلام، آج کے خطبے کا عنوان ہے عام مسلمانوں کے حقوق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو اسلامی رشتے کے اندر اس طرح جوڑا کہ سب کو بھائی بھائی بنا دیا اور ہر ایک کے دوسرے پر کچھ حقوق اور ذمہ داریاں رکھیں۔ یہ وہ حقوق ہے کہ اگر سب لوگ ان کو ادا کرنے لگے تو پورے سماج کے اندر امن اور عافیت، چین و سکون اور الفت و محبت کی فضا قائم ہو جائے۔ اس لیے یہاں مسلمانوں کے چند حقوق بیان کیے جاتے ہیں، ہم اس کو سنیں اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ ایک حدیث میں مسلمانوں کے 5 حقوق بیان کیے گئے ہیں کہ جب کوئی سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دیا جائے، اگر کوئی بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کی جائے، اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے کفن میں شریک رہا جائے، اگر کوئی دعوت کرے تو اس کی دعوت قبول کی جائے، اگر کسی کو چھینک آئے تو اس کا جواب دیا جائے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہے: سلام کا جواب دینا، بیمار کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ چلنا، دعوت قبول کرنا اور چھینک آنے پر یرحمک اللہ کہہ کر اس کو رحمت کی دعا دینا۔ اگر کوئی کسی کو کچھ ہدیہ دے تو اس کو قبول کر لے۔ ہدیہ اور تحفے کا آپس میں لینا دینا یہ محبت بڑھنے کا سبب ہے۔ اگر کوئی کسی کو معمولی چیز بھی ہدیہ کے طور پر دے تو اس کو قبول کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اس کو قبول نہیں کرے گا تو ہدیہ دینے والے کا دل ٹوٹے گا، وہ سمجھے گا کہ میرے ہدیے کو معمولی چیز سمجھ کر قبول نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو ہدیے کے طور پر خوشبودار پھول پیش کیا جائے تو اس کو رد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک ہلکی اور کم قیمت چیز ہے اور اس کی خوشبو اچھی ہوتی ہے۔ ایک دوسرے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ہدیے کے طور پر دی جانے والی 3 چیزوں کو واپس نہیں کرنا چاہیے: تکیہ، خوشبو اور دودھ۔ مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت، کسی بھی انسان کی عزت اور آبرو پر حملہ کرنا یا اس کو ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کرنا، خواہ وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ اسلامی رشتے کی وجہ سے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی اپنے مسلمان بھائی کی عزت و آبرو پر ہونے والے حملے کا جواب دے اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ کا یہ ذمہ ہوگا کہ وہ قیامت کے دن جہنم کی آگ کو اسے دور فرمائے گا۔ خوش دلی سے ملاقات کرنا، جب بھی کسی سے ملاقات ہو تو مسکراتے ہوئے اور ہنسی خوشی سے ملاقات کرنا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرنے کے لیے اس طرح ملتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شام و قیامت کے دن اسے خوش کر دیں گے۔ ایک دوسرے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے سامنے مسکرانا، یعنی اسے مسکرا کر ملنا اور باتیں کرنا تمہارے لیے صدقے کا ثواب رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے سامنے مسکرانا، یعنی اس سے مسکرا کر ملنا اور باتیں کرنا، یہ تمہارے لیے صدقے کا ثواب رکھتا ہے۔
मुलाकात के लिए आने वाले शख्स को अपने पास बिठाना। जब कोई मुलाकात के लिए किसी के पास आए तो आने वाले का इकराम करना और उसकी इज्जत करना जरूरी है। उसी की एक शक्ल ये है कि आने वाले को अपने पास में जगह दे और इज्जत के साथ उसको बिठाए। हदीस शरीफ में है कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे। आप उनके लिए अपनी जगह से खिसक गए। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप अपनी जगह तशरीफ रखें, हटने की जहमत न उठाए, इसलिए कि जगह में काफी गुंजाइश है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान का हक ये है कि जब कोई भाई उसको अपने पास आता देखे तो उसके लिए अपनी जगह से कुछ हटे और अपने करीब बिठाए। दो आदमियों के दरमियान न बैठना। जब दो आदमी कुछ बात कर रहे हो तो उन दोनों के दरमियान जाकर बैठना बिल्कुल मुनासिब नहीं है, क्योंकि उसमें इन दोनों को तकलीफ होगी। अगर बैठना जरूरी हो तो उनसे पहले इजाजत ले लें। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी के लिए ये बात जायज नहीं है कि करीब करीब बैठे हुए दो आदमियों के दरमियान उनकी इजाजत के बगैर बैठकर उन्हें एक दूसरे से अलग कर दे। मेहमान नवाजी करना, मेहमान नवाजी मोमिन की खास सिफत है, पहचान है। इस्लाम ये सिखाता है कि आने वाले शख्स से जान पहचान हो या न हो, उनका हक है कि उनकी मेहमान नवाजी की जाए और उनको हर तरह से आराम और राहत पहुंचाने की कोशिश की जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो, उसको चाहिए कि अपने मेहमान का इकराम करे। एक दूसरे हदीस में इरशाद फरमाया, मेहमान का इकराम 3 दिन है। 3 दिन के बाद उसको खाना खिलाना या पिलाना उस पर एहसान है। मुसीबत के वक्त उसको तसल्ली देना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को इस्लामी रिश्ते में इस तरह जोड़ दिया है कि उनमें से हर एक भाई भाई बन गए हैं। सारे लोग एक दूसरे की खुशी और गम में शरीक रहते हैं और जब किसी को मुसीबत और तकलीफ पहुंच जाती है तो दूसरे लोग उसको तसल्ली देने की कोशिश करते हैं। ये भी एक मुसलमान का हक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसीबत में मुब्तला आदमी को तसल्ली देता है तो उसको भी मुसीबत में मुब्तला आदमी की तरह सवाब मिलता है। एक दूसरे हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मोमिन अपने किसी मोमिन भाई की मुसीबत में उसे सब्र और सुकून की तलकीन करेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे इज्जत का लिबास पहनाएंगे। मुसलमानों के साथ खैर खाई का मामला करना जरूरी है। इस्लाम हर एक के साथ भलाई का बर्ताव करने और मुखलिसाना ताल्लुक रखने की तारीफ देता है। हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी को मुसलमानों के मसाइल और मामलात की फिक्र न हो वो उनमें से नहीं है, और जिसका हाल ये हो कि वह हर दिन और हर सुबह और शाम अल्लाह ताला का, उसके रसूल का, उसकी किताब यानी कुरान करीम का, अपने इमाम यानी खलीफा वक्त का और आम मुसलमानों का खैर ख़्वाह और वफादार न हो तो वो मुसलमानों में से नहीं है। एक दूसरे हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, कोई बंदा सच्चा मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने मुसलमान भाई के लिए वही पसंद न करे जो अपने लिए पसंद करता है। मुसलमानों के ऐबों को छुपाना, हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ ऐब जरूर होता है। बेऐब जात तो सिर्फ अल्लाह ताला की है, इसलिए किसी के अंदर कोई ऐब मालूम हो
تو اس کو چھپانا چاہیے، اس کو ادھر ادھر نہیں پھیلانا چاہیے، اس سے اس آدمی کی بے عزتی ہوتی ہے، اور کسی کو ذلیل کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی ناپسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا میں کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آخرت میں اس کی پریشانی کو دور فرمائے گا، اور جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کے عیبوں کو چھپائے گا، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ سنن ابو داؤد کی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمانوں کے عیبوں کی تلاش میں نہ پڑا کرو، کیونکہ جو ان کے ساتھ ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کرے گا، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایسا معاملہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو گھر میں ذلیل کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گھر میں ذلیل کر دے گا۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیے گئے خطبے کا خلاصہ آج کے خطبے میں سب سے پہلی بات یہ بتائی گئی کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہے: سلام کا جواب دینا، بیمار کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ چلنا، دعوت قبول کرنا، اور ٹھیکرے والے کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ جب کوئی مسلمان کسی کو ہدیہ دے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ تیسرا پیغام یہ ملا کہ جو شخص مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچائیں گے۔ چوتھا سبق یہ ملا کہ اگر کسی مسلمان سے ملاقات ہو تو خوش دلی سے ملے۔ پانچویں بات یہ بتائی گئی کہ ملاقات کے غرض سے آنے والے کو اپنے پاس جگہ دیں اور عزت کے ساتھ اس کو بٹھائے۔ چھٹی نصیحت یہ کی گئی کہ 2 آدمی اگر پہلے سے بیٹھے ہوں تو ان کے بیچ میں بغیر اجازت کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ساتویں بات یہ بتائی گئی کہ مہمانوں کا اکرام کرنا اور ان کی مہمان نوازی کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ 8واں حق یہ بیان کیا گیا کہ جب کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو تسلی دینا چاہیے۔ 9ویں بات یہ بتائی گئی کہ سب کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ 10واں اہم پیغام یہ دیا گیا کہ کسی کا عیب پھیلانا بہت بڑا جرم ہے۔ لہذا آج کے خطبے میں مسلمانوں کے حقوق کے متعلق جو باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کی گئی ہے ہم اس کو اپنے سامنے رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔